الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نویت سنت الاعتکاف۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا اپنے حبیب صاحب لولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقۃ فعل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو دم واپسی تک حق کہنے، حق سننے اور اپنے حق والے بندوں کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ ساتھ ہی بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ میرے کریم اس ہفتہ واری مرکزی اجتماع میں ہم جو کچھ بھی سنتے ہیں، سیکھتے ہیں، ہمیں ان تمام باتوں کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر عمر بھر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور میرے کریم موت آنے سے پہلے ہم گناہگاروں کو سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما۔ محمد کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اور میرے امام نے محبت سے آگے بڑھ کر عشق کی بات کی اور فرماتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اور ایک مقام پر فرماتے ہیں دل ابس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے۔ ابس کا مطلب ہوتا ہے خامخواہ۔ دل ابس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا ہی سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کے آج کے اس مرکزی ہفتہ-واری اجتماع میں فقیر کا عنوان ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے۔ اس میں دو باتوں کو ہم اور آپ آج کے اس اجتماع میں سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے کیا ہیں؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اسے میں آپ کے سامنے دو طریقے سے آج بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اور اس لیے میں آپ تمام سے درخواست کرتا ہوں کہ جسم کے ساتھ ذہن کو حاضر رکھ کر میری بات کو سننے اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں تیزی کے ساتھ آگے بڑھوں گا اور امید کرتا ہوں کہ آپ بھی میرے ساتھ اسی طرح تیزی کے ساتھ آگے بڑھیں گے کہ انشاءاللہ۔ بحیثیت مسلمان ہمیں اور آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت کرنا چاہیے؟ بحیثیت مسلمان ہمیں اور آپ کو سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنا ہے، اور پھر اللہ کے بعد
اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے۔ ہمارا خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، رازق اللہ ہے، زندگی اور موت پر قدرت رکھنے والا اللہ ہے، عزت اور ذلت دینے والا اللہ ہے، بیماری اور بیماری سے شفا دینے والا اللہ ہے۔ تو سب سے زیادہ ہماری محبت کا حقدار کون ہے؟ اللہ۔ اور پھر یہ ساری چیزیں جس کے صدقے میں اللہ نے عطا کی، اللہ کے بعد ہمیں سب سے زیادہ اس سے محبت کرنا ہے، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں۔ اور اس کے بعد پھر باقی لوگ آتے ہیں۔ آپ نے یہ حدیث مبارکہ بارہا سنی ہوگی کہ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مجھ پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے، یا میں کس سے سب سے زیادہ محبت کروں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی والدہ سے۔ پھر دوسری مرتبہ یہی سوال کیا گیا تو پھر میرے نبی نے ماہی کی بات کی۔ پھر تیسری مرتبہ جب اس سوال کو پھر سے پوچھا گیا تو میرے نبی نے تیسری مرتبہ بھی ماہی کا نام لیا۔ اور پھر جب ایک بار پھر یہی سوال کیا گیا چوتھی مرتبہ، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے والد کے ساتھ بھی نرمی سے پیش آیا کرو۔ تو پتا چلا کہ سب سے زیادہ محبت کرنا ہے تو اللہ سے، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کے بعد پھر اپنی والدہ سے، اس کے بعد پھر اپنے والد سے، اور اس کے بعد پھر باقی لوگ آتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، چونکہ عنوان ہے محبت رسول کے تعلق سے، تو ہم اسی کو اچھی طرح سے آج سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا حکم دیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی مقامات پر اس بات کا حکم دیا کہ تم اپنی جانوں سے زیادہ مجھ سے محبت کرو، اپنی دنیا سے زیادہ، بیوی بچوں سے زیادہ، مال و دولت سے زیادہ، یہاں تک کہ اپنی جان سے زیادہ تم مجھ سے محبت کرو۔ آپ جانتے ہیں محبت کہتے کسے ہیں؟ امام غزالی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں محبت کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ امام غزالی نے یوں بیان کیا کہ کسی پسندیدہ شے کی طرف دل کا مائل ہو جانا، یہ محبت، یعنی کوئی چیز ایسی جو آپ کو پسند ہو، آپ کا دل اس کی طرف مائل ہو رہا ہے، تو فرمایا گیا کہ یہی محبت ہے۔ دل کا اس شے کی طرف مائل ہونا یہ اس بات کی علامت ہے کہ دل میں اس شے کے لیے محبت پیدا ہو گئی۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ جب یہ محبت حد سے آگے بڑھ جائے، حد سے آگے گزر جائے، تو فرماتے پھر یہ محبت نہیں رہتی بلکہ یہ محبت عشق بن جایا کرتا ہے۔ یعنی یہ محبت اتنا غالب آ جائے، اتنا غالب آ جائے کہ پھر محب جو ہے محبوب سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرنے لگے، پھر اسے کچھ بھی پیارا نہ ہو سوائے اپنے محبوب کے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب محبت اس مقام پر پہنچے تو پھر یہ محبت نہیں رہتی، یہ عشق بن جایا کرتا ہے۔ اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، محبت کس سے کی جاتی ہے؟ ابھی آپ نے سنا امام غزالی فرماتے ہیں کہ کسی پسندیدہ شے کی طرف، یعنی محبت اس سے ہوتی ہے جو پسند ہو، کسی ناپسند سے کوئی محبت کرتا ہے؟ اب اللہ نے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا محبت کا حکم دیا کہ تم سب سے زیادہ محبت کرو تو میرے محبوب سے، اور میرے نبی نے فرمایا اپنی جانوں سے زیادہ محبت کرو تو مجھ سے، بلکہ میرے آقا نے اپنی محبت کو ایمان کا معیار قرار دے دیا۔ فرماتے تم اس وقت تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتے ہو، تمہارے کامل مومن ہونے کی پہچان یہ ہے کہ تم جان سے زیادہ محبوب سے محبت کرو، جان سے زیادہ۔ آپ نے وہ روایت سنی ہوگی، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔
لیکن آپ سے زیادہ اپنی جان سے محبت کرتا ہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ کہہ رہی ہیں جن کو میرے نبی نے فرمایا کہ میرے بعد نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا تو اللہ عمر کو نبی بنا کر بھیجتا۔ یہ وہ عمر فاروق اعظم ہے جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ سب سے پہلے میرے عمر سے مصافحہ کرے گا، جیسا کہ اس کی شان کے لائق، اور جس کی فضیلت اللہ کے حبیب بیان کرے، جسے زمین پر اللہ کے محبوب جنت کا پروانہ عطا کرے، وہ عمر فاروق اعظم عرض کرتے ہیں آقا آپ سے زیادہ مجھے اپنی جان پیاری ہے۔ تو میرے نبی نے فوراً فرمایا کہ عمر تم اب تک کامل مومن نہیں ہو سکے، اب تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکا۔ اب جب عمر فاروق اعظم نے یہ سنا تو فوراً نگاہیں بند کی، گردن کو جھکایا، اپنے سینے سے اپنی جان کی محبت کو نکال پھینکا، محبوب کی محبت کو بٹھایا اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ گواہ ہو جائیں اب عمر اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ جب عمر فاروق اعظم نے یہ عرض کیا تو میرے نبی فرماتے عمر مبارک کو تمہارا ایمان کامل ہو گیا۔ اب بتائیے اپنی جان سے زیادہ محبت نہ کریں رسول اللہ سے تو عمر فاروق اعظم کا ایمان کامل نہیں۔ اور ہم اور آپ بتائیے نبی سے زیادہ کن کن چیزوں کو محبوب بنائے بیٹھے ہوئے؟ ہم رسول اللہ سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن ہم نے پتہ نہیں کس کس چیز کو اپنا دل دے رکھا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے اور اپنی جان سے زیادہ کی جائے۔ اب یہاں پر میں لاجک کے اعتبار سے آپ کو دو تین چیزیں سمجھانے کی کوشش کروں گا، چونکہ پڑھا لکھا طبقہ ہر چیز میں لاجک تلاش کرتا ہے، جبکہ محبت رسول میں لاجک کا دور دور سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن پھر بھی ایکسپلین کر دوں سمجھانے کے لیے تاکہ بات زندگی بھر کے لیے ذہن میں محفوظ ہو جائے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ایک آدمی یوں ہی کسی سے محبت نہیں کرتا بلکہ محبت اس سے کرتا ہے جو صاحب حسن و جمال ہوتا ہے، جو خوبصورت۔ کسی کالے کلوٹے رنگ والے سے کوئی محبت کرے گا؟ کسی بدی شکل صورت والے سے کوئی محبت کرے گا؟ تو محبت کے لیے محبوب کا حسین ہونا ضروری، خوبصورت ہونا ضروری، یہ سب سے پہلی چیز۔ ایک معیار تیار کرتے ہیں، ایک کرائٹیریا سیٹ کرتے ہیں۔ محبت کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ محبوب خوبصورت، اور اگر وہ صاحب جمال نہ ہو تو محبت کے لیے ضروری ہے کہ وہ صاحب کمال ہونا چاہیے۔ حسن و جمال تو نہیں ہے لیکن کمال ہے اس کے پاس، تو کمال کی بنیاد لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ اب اگر مان لیجئے دونوں چیزیں نہیں ہیں پھر بھی محبت کرنی تو محبت کے لیے صاحب احسان ہونا ضروری، یعنی اس نے آپ پر کوئی احسان کر رکھا ہے۔ آپ بتائیے احسان اگر آپ پر کوئی کر دے تو زندگی بھر آپ اس سے محبت کرتے کہ نہیں کرتے؟ آپ پر کوئی فیور کیا اس نے تو اس وجہ سے، اس احسان کی وجہ سے آپ اس سے محبت کرتے ہیں۔ چوتھی چیز، نہ صاحب جمال ہے، نہ صاحب کمال ہے، نہ صاحب احسان ہے، مستقبل میں اس سے کچھ امیدیں وابستہ ہیں، فیوچر میں وہ ہمارے کام آ سکتا ہے۔ کبھی کوئی مسئلہ ہوا، کبھی کوئی پریشانی آئی، کبھی کسی مصیبت میں مبتلا ہو گئے تو وہ کام آ سکتا ہے، وہ آدمی کام کا ہے، مستقبل میں فیوچر میں کام آئے گا، اس بنیاد کوئی کسی سے محبت کرتا ہے۔ اور پانچویں چیز، آدمی محبت اس سے کرتا ہے جو اس سے محبت کرنے والا ہو، یعنی ہم اس سے محبت کرتے جو ہم سے محبت کرے۔ بتائیے ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، میں ماں باپ کی، بیوی بچوں کی، بھائی بہنوں کی، خاندان والوں کی، رشتہ داروں کی بات نہیں کرتا، میں ان سب سے ہٹ کر خونی خاندانی رشتوں کی بنیاد تو لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اس کے علاوہ اگر کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس محبت کے لیے یہ جو میں نے کرائٹیریا طے کیا ہے، یہ جو معیار بنایا، اس میں سے کچھ نہ کچھ ہونا ضروری۔ اب سب سے زیادہ ہمیں کس سے محبت کرنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو اب ہم نے جو یہ زاویہ تیار کیا، جو کرائٹیریا سیٹ کیا، آئیے اس میں ایک ایک کر کے اپنے نبی کو رکھ کر دیکھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں کیا نبی سے بڑھ کر بھی کسی سے پیار کرنا چاہیے، کسی سے محبت کرنی چاہیے؟
اگر محبت کے لیے صاحب جمال ہونا ضروری ہے تو آپ بتائیے اس کائنات میں اللہ نے محبوب سے زیادہ کسی کو حسین و جمیل پیدا کیا ہے؟ اللہ نے اس کائنات میں اپنے محبوب سے زیادہ کسی کو حسن عطا کیا، کسی کو جمال اور خوبصورتی عطا کی؟ بلکہ میرے پیارے آقا کے پیارجوانوں، ہمارا تو یہ کہنا ہے کہ مردوں میں اللہ نے سب سے زیادہ خوبصورت یوسف علیہ السلام کو بنایا، اور یوسف علیہ السلام کو جو حسن و جمال ملا وہ بھی اللہ کے حبیب ہی کا صدقہ ہے، کہ ان کا حسن بھی محبوب کا صدقہ ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیارجوانوں، ہم اگر نبی کے حسن و جمال کی تعریف کریں تو ہم تو وہی کہیں گے جو ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، جو ہم نے بزرگوں سے سنا ہے۔ آئیے صحابہ اور صحابیات کی طرف رجوع کر کے دیکھتے ہیں جنہوں نے ماتھے کی نگاہوں سے میرے نبی کے جلووں کا مشاہدہ کیا ہے۔ ان سے پوچھو کہ کیا نبی سے زیادہ کسی کو انہوں نے حسین و جمیل دیکھا ہے؟ ایک صحابی رسول حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آسمان پر 14ویں کا چاند چمک رہا تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی گلیوں سے گزر رہے تھے۔ آپ کے کاندھے پر سرخ رنگ کی چادر تھی، یا ایک چادر تھی جس میں سرخ رنگ کی دھاری تھی، اسٹرائپس تھی۔ جناب جابر بن سمورہ کہتے ہیں کہ آسمان پر 14ویں کا چاند چمک رہا تھا اور مدینے کی گلیوں میں اللہ کے حبیب موجود تھے۔ وہ کہتے کبھی میں آسمان کے ہلال کو دیکھتا، کبھی آمنہ کے لال کو دیکھتا، کبھی میں آسمان کے چاند کو دیکھتا، کبھی میں مدینے کے چاند کو دیکھتا۔ حضرت جابر بن سمورہ فرماتے کئی مرتبہ آسمان کے چاند کو دیکھنے کے بعد اور نبی کے چہرے والدعا کو دیکھنے کے بعد ان سے رہا نہ گیا اور وہ بے ساختہ پکار اٹھے، قسم اللہ کی میرے نبی کا چہرہ 14ویں کے چاند سے زیادہ خوبصورت۔ پتا چلا یہ وہ کہہ رہے ہیں جنہوں نے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا ہے، ماتھے کی نگاہوں سے۔ میرے پیارے آقا کے پیارجوانوں، وقت کم ہے ورنہ کئی مثالیں دیتا، اور یہ پورا جو ہم نے معیار تیار کیا نا، تیزی کے ساتھ یہ سب کچھ سمجھنا ہے۔ یہ تو صحابی رسول ہے، اب صحابیہ وہ میرے نبی کے حسن کے بارے میں کیا کہتی ہیں؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک رات عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے کمرے میں بیٹھی سوئی سے کپڑا سل رہی تھی چراغ کی روشنی میں۔ اسی وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی۔ میرے نبی نے جب گھر کا دروازہ کھولا تو آپ کے ساتھ ساتھ ہوا کا جھونکا بھی کمرے میں داخل ہو گیا، اور اس ہوا کے جھونکے نے اس چھوٹے سے چراغ کی روشنی کو گل کر دیا۔ چراغ بجھ گیا۔ عائشہ صدیقہ کہتی ہے کہ چراغ کا بجھنا تھا، میرے ہاتھ سے وہ سوئی بھی چھوٹ کر زمین پر گر گئی۔ اب میں نیچے بیٹھ کر زمین پر اس سوئی کو اپنے ہاتھوں سے اندھیرے میں ٹٹولنے لگی۔ کہتی کمرے میں چاروں طرف اندھیرا تھا، دروازے پر رسول اللہ جلوہ فروز تھے، اور میں اندھیرے میں نیچے بیٹھ کر سوئی کو ٹٹول رہی تھی۔ میرا سوئی کو اس طرح سے ٹٹولنا دیکھ کر رسول اللہ کو مجھ پر پیار آ گیا اور میرے آقا مسکرانے لگے۔ آپ کہتی میرے نبی کا مسکرانا تھا، آپ کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے، آپ کے دانت شریف نظر آنے لگے، اور فرماتی ہے کہ جب نبی کے دندان مبارک ظاہر ہوئے تو میرا پورا کمرہ روشن ہو گیا، اور اس روشنی میں میں نے اپنی سوئی کو تلاش کر لیا۔ وہ گویا یوں فرماتی ہے، وہ مسکرائیں جان سی کلیوں میں پڑ گئی، وہ لب کشا ہوئے تو گلستہ بنا دیا۔ یہ تو صحابی اور صحابیہ، اور یہی تو عائشہ صدیقہ نے جو نعت مبارکہ لکھی نا میرے نبی کی شان میں، اس نعت مبارکہ کا مفہوم یہی ہے۔ آپ لکھتی ہیں کہ وہ تو مصر کی عورتیں تھیں جنہوں نے یوسف کے چہرے کو دیکھا تھا، کہ یوسف کے چہرے کو دیکھ کر انہوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹا تھا۔ یا رسول اللہ، اگر انہوں نے آپ کے چہرے کو دیکھا ہوتا تو اپنے کلیجے کو کاٹ کر رکھ دیتی وہ۔ اور اسی کو میرے امام اپنی زبان میں کہتے ہیں، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ یہ میرے نبی کا حسن۔ یہ تو صحابی اور صحابیہ کی بات ہے۔ اب آؤ اور آگے بڑھیں۔ وہ جبرائیل علیہ السلام جنہوں نے 1,24,000 40,000 کم و بیش تمام انبیاء کے چہرے کی زیارت کی ہے،
جو انبیاء کے پاس صدیوں سے آتے رہے، آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کے پاس اللہ کا پیغام لے کر آتے رہے۔ اور اب پوچھو جبرائیل علیہ السلام سے کہ جبرائیل کا میرے نبی کے حسن کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر آتے ہیں، میرے نبی نے فرمایا جبرائیل کہاں سے آتے ہو؟ تو جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساری کائنات کے چپے چپے کا جائزہ لے کر آ رہا ہوں، زمین و آسمان کو دیکھ کر آ رہا ہوں۔ تو میرے نبی نے فرمایا کہ جبرائیل بتا ساری کائنات میں تو نے کیا دیکھا؟ وہ عرض کرتے آقا میں نے جو دیکھا وہ تو دیکھا، لیکن قسم اللہ کی ساری کائنات میں آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی کو نہیں دیکھا۔ اب بتائیے اگر محبت کے لیے حسن و جمال کا ہونا ضروری ہے تو میرے نبی سے بڑھ کر اس کائنات میں کوئی حسین و جمیل پیدا ہوا؟ پھر اپنے دل کے نذرانے کو کہیں اور نہیں دینا، اپنے نبی کے قدموں میں ڈال دینا کہ انشاءاللہ۔ میں کبھی کبھی کہتا ہوں نا، میری قوم کے جوانوں کا حال یہ ہے کہ اس کا دل سینے میں نہیں ہتھیلی پر ہوتا ہے، اور ہر گلی بازار کالج یونیورسٹی کے باہر گھوم رہا ہوتا، کہیں کوئی مل جائے لیلا تو اس کے حوالے کر دوں، کہیں کوئی مل جائے تو اس کے حوالے کر دوں، جو مل جائے اسی کو آئی لو یو، جو مل جائے اسی سے کہے میں تجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اگر یہ محبت حسن و جمال کی بنیاد ہے تو بتاؤ میرے نبی سے بڑھ کر کوئی حسین و جمیل ہے؟ اب دوسری چیز آگے بڑھے، اگر محبت کے لیے صاحب کمال ہونا ضروری ہے تو بتائیے اس کائنات میں میرے نبی سے بڑھ کر اللہ نے کسی کو صاحب کمال بنایا؟ آپ بتائیں، کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ بلغ العلا بکمال، میرے نبی سے بڑھ کر۔ آپ ذرا سوچیں، جب بھی انبیاء روئے زمین پر جلوہ گر ہوئے، ہر نبی کو اللہ نے اس دور کے اعتبار سے معجزات عطا کیے، اس کی مزید وضاحت کا موقع نہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب داؤد علیہ السلام آئے تو اس وقت دنیا اتنی ترقی کر چکی تھی کہ لوگ لوہے کو بٹی میں ڈالتے، اس کو میلٹ کرتے اور میلٹ کر کے اس سے اپنی ضروریات کے سامان تیار کرتے تھے، ہتھیار بناتے تھے، کھیتی باڑی کے سامان بناتے تھے۔ اللہ نے اس دور میں جب داؤد علیہ السلام کو بھیجا تو اللہ نے یہ معجزہ عطا کیا کہ اے داؤد، اس دور کا انسان لوہے کو نرم کرنے کے لیے اسے آگ کی بٹی میں ڈالتا ہے، لیکن تو سخت سے سخت لوہے کو ہاتھ رکھ دے گا میں اسے نرم کر دوں گا تیرے لیے۔ لوگ بٹی میں ڈالتے تھے، گھنٹوں گرم کرتے تھے، پھر اس کی کوئی چیز تیار کرتے تھے۔ داؤد علیہ السلام مضبوط سے مضبوط لوہا ہاتھ میں لیتے تھے اور توڑ مروڑ کر جو چاہتے بنا کر دے دیتے تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو آپ جانتے ہیں جادو کا زور تھا، اس دور میں جادو بہت ترقی پر تھا، بڑے بڑے اس دور میں جادوگر پائے جاتے تھے۔ اللہ نے ان جادوگروں کا مقابلہ کرنے کے لیے اس دور کے اعتبار سے معجزہ دے کر موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کی باری آئی تو اس وقت طب کا دور تھا، یونان کے طبیب بہت آگے نکل چکے تھے، ان کی ریسرچ کی بنیاد، تحقیقات کی بنیاد بہت ترقی کر چکے تھے، بلکہ انہوں نے یہ دعویٰ کر دیا تھا ان قریب ہم مادرزاد اندھے کی آنکھ کو اچھا کر دیں گے، ان قریب ہم ایک کوڑی والے آدمی کی جلد کو اچھا کر دیں گے۔ بلکہ کئی تو اس دور کے ترقی یافتہ طبیب ایسے تھے جنہوں نے یہ دعویٰ کر دیا تھا ہماری تحقیق جاری ہے اور بہت جلد ہم مردے کو بھی زندہ کر دیں گے۔ بڑے بڑے دعوے وہ کر رہے تھے۔ اللہ نے اس دور میں اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تو جن چیزوں کا وہ اس دور کے طبیب دعویٰ کر رہے تھے، اللہ نے وہ سارے معجزات دے کر عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا ہے۔ یہ تو دوائیاں بنا رہی ہیں، یہ تو تحقیقات کر رہے ہیں۔ عیسیٰ تم انگلی لگا دو گے میں آنکھ میں روشنی پیدا کر دوں گا، عیسیٰ تم ہاتھ رکھ دو گے میں جلد کو اچھا کر دوں گا، یہ تو پتہ نہیں کیا کریں گے مردے کو جلانے کے لیے، عیسیٰ تم ٹھوکر مارو گے تمہاری ٹھوکر میں زندگی رکھ دوں گا۔ لیکن جب نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا وقت آیا، میرے نبی آخری نبی بن کر آئے اور قیامت تک کے لیے نبی بن کر آئے۔ اب ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں تھا، لیکن دنیا بہت ترقی کرنے والی تھی۔ بتائیے ہے نا، دنیا بہت ترقی کرنے والی تھی۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو اسی دور کے اعتبار سے معجزات نہیں دیے، بلکہ جب محبوب کی آمد کا وقت آیا تو رب نے گویا یوں فرمایا، محبوب
ہم نے جتنے انبیاء کو زمین پر بھیجا ہر نبی کو معجزہ دے کر بھیجا ہے، لیکن محبوب تجھے معجزہ دے کر نہیں بھیجیں گے، تجھے سراپا معجزہ بنا کر بھیجیں گے۔ تیرا چلنا بھی معجزہ ہوگا، تیرا مسکرانا بھی معجزہ ہوگا، تیری انگلیوں کا اشارہ بھی معجزہ ہوگا، تیرا تو رخ بدلنا بھی معجزہ ہوگا، تیرا تو بیٹھنا بھی معجزہ ہوگا، تیرا تو کھانا بھی معجزہ ہوگا۔ اللہ نے اپنی حبیب کو گویا سراپا معجزہ بنا کر بھیجا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اگر کسی صاحب کمال سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو اس کائنات میں میرے نبی سے بڑھ کر کوئی صاحب کمال آیا؟ اور کیا ان کے بعد کوئی ایسا آئے گا؟ کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ بلغ العلا بکمالی کشفت دجا بجمالی۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، صاحب کمال سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو اپنے دل کے نذرانے کو اپنے نبی کے قدموں میں ڈال دے کہ انشاءاللہ۔ کوئی کرکٹر کسی میچ میں اچھی بیٹنگ کرنے لگ جائے تو لوگ اس کے فین ہو جاتے ہیں، لوگ اس کی کاپی کرنا شروع کر دیتے ہیں، لوگ پھر اسی کو اپنا ہیرو ماننے لگتے ہیں، اگرچہ اس کی شکل صورت کیسی بھی ہو، رنگ کیسا بھی ہو، قد کیسا بھی ہو، بیٹسمین بہت اچھا ہے، بالر بہت اچھا ہے، پلیئر بہت اچھا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، میں نے تو آپ کو مثال دی اسپورٹس کی، کرکٹ کی، یہاں تو لوگ نچنیوں، گویوں سے، شرابیوں، زانیوں سے، ٹک ٹاکر سے، یوٹیوبر سے، انسٹاگرامر سے محبت کرنے لگ جاتے، اس کا ڈانس دیکھ کر، اس کے ڈائیلاگ دیکھ کر، اس کے بال دیکھ کر، اس کا میک اپ دیکھ کر، اس کی سٹائل دیکھ کر۔ اگر محبت کے لیے صاحب کمال ہونا ضروری ہے تو کیا میرے نبی سے بڑھ کر کوئی صاحب کمال ہے؟ تو دل کے نذرانے کو سوائے نبی کے قدموں کے کہیں اور نہیں ڈالنا کہ انشاءاللہ۔ اور اگر محبت کے لیے صاحب احسان ہونا ضروری ہے تو کیا بتائیے ہم پر نبی سے بڑھ کر بھی کوئی احسان کرنے والا ہے؟ کوئی ہے؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یہ میرے نبی کا کیا کم احسان ہے کہ ہمیں اور آپ کو اللہ نے پیدا کیا، یا اس ساری کائنات کو اللہ نے پیدا کیا تو اسی حبیب کے صدقے میں پیدا فرمایا ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، محبوب تمہیں پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو میں ساری کائنات کو پیدا نہ کرتا۔ اسی لئے میرے امام فرماتے، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکاں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ تو اب بتائیے اس سے بڑا کوئی احسان ہو سکتا ہے؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، جب آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے اللہ نے جنت میں ماں حوا کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام کی آنکھ کھلی تو آپ نے دیکھا سامنے ماں حوا موجود تھی، اپوزٹ سیکس، یعنی ایک عورت ایک خاتون۔ آپ نے ہاتھ بڑھایا چھونے کے لیے، اٹریکٹ ہوئے، چھونا چاہتے تھے۔ اللہ نے فرمایا آدم رکو، اگر تم حوا کو چھونا چاہتے ہو تو تمہیں ان سے نکاح کرنا پڑے گا۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا مولا تو میرا نکاح کرا دے، تو اللہ نے فرمایا کہ آدم نکاح کے لیے تمہیں مہر ادا کرنا ہوگا۔ عرض کرتے مولا تو بتا کہ مہر کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ آدم، اچھا ہر عقیدے والا یہی بیان کرے گا، کتنا بھی بڑا نبی کا دشمن ہوگا، باغی ہوگا، منافق ہوگا، روایت کو بدل نہیں سکتا، اس کو مجبوراً یہی بیان کرنا ہوگا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ آدم میرے حبیب پر 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ، یا بعض لوگوں نے 11 یا 19 بھی لکھا، میرے حبیب پر درود بھیجو، اس درود کو ہم تمہارا مہر بنا دیں گے اور پھر تمہارا نکاح ہو جائے گا۔ اب بتائیے اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے یہ کیوں نہیں کہا آدم 2 رکعت نماز پڑھ لو، آدم 100 مرتبہ سبحان اللہ کا ذکر کر لو، آدم تم میرا سجدہ کر لو، میری عبادت کر لو؟ اللہ نے فرمایا حبیب پر درود بھیجو۔ کیوں؟ یہ پہلا نکاح تھا جو کائنات میں وجود میں آ رہا تھا، اور اسی نکاح کی بنیاد قیامت تک زمین آباد ہونے والی تھی، ہم اور آپ پیدا ہونے والے تھے۔ تو اللہ نے اس پہلے نکاح میں محبوب کے درود کو مہر بنا کر بتا دیا کہ قیامت تک جتنے انسان پیدا ہوں گے ان سب پر حبیب کے درود و سلام کا احسان ہو جائے گا۔ اسی لئے کہنے والے نے کہا ہم ہوئے، تم ہوئے کہ میر ہوئے، سب انہی زلفوں کے اسیر ہوئے۔ اللہ نے سب کو انہی کے صدقے میں پیدا کیا، تو ان سے بڑھ کر کوئی احسان کرنے والا نہیں ہے۔ اب چوتھی چیز،
کوئی ایسا جو مستقبل میں کام آنے والا ہو، فیوچر میں. تو آپ بتائیے فیوچر میں مستقبل میں ان سے بڑھ کر بھی کوئی کام آنے والا ہے؟ ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں، مرکز میں بندوں کو تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہے پلاتے یہ ہیں. تو مستقبل میں ان سے بڑھ کر کوئی کام آنے والا ہے؟ قبر میں کوئی آئے گا؟ رسول اللہ آنے والے ہیں. میدان قیامت میں ہمارے کون کام آئے گا؟ رسول اللہ کام آنے والے ہیں. بتائیے ہے کہ نہیں؟ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، فرمایا گیا کہ قیامت کے دن حدیث شریف میں آتا ہے ایک بندے کو فرشتے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں، میرے نبی کی نظر پڑ جائے گی. محبت سے کہیں، فرشتے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے، میرے نبی کی نگاہ پڑ جائے گی. کون سی نگاہ؟ بریلی کا کلندر پکار اٹھا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت کو لاکھوں سلام. میرے نبی فرماتے فرشتوں اس کو کہاں لے جا رہے ہو؟ فرشتے عرض کرتے یا رسول اللہ، اللہ کا حکم ہوا ہم اسے جہنم میں لے جاتے ہیں، اس کے پاس کوئی نیکی نہیں، جہنم میں جاتا ہے. میرے آقا فرماتے اسے دوبارہ میزان پر لے چلے. فرشتے دوبارہ میزان پر لاتے ہیں. بڑی طویل ہے، مختصراً بتاتا ہوں اور وہ بھی مفہوم بتاتا ہوں. میرے نبی نے اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھ دیا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا ہم تیرے عدل و انصاف کو سلام کرتے ہیں، اس بندے کے پاس، میرے اس امتی کے پاس جنت میں جانے کے لیے کوئی نیکی نہیں ہے. اگر تو اس کو جہنم میں ڈال دے گا تو یہ تیرا عدل ہوگا، تیرا انصاف ہوگا. مولا اگر تو عدل و انصاف کہے تو اسے جہنم سے کوئی نہیں بچا سکتا، لیکن اے اللہ تو نے میرے سر پر شفاعت کا تاج رکھا ہے، اگر آج تو نے میرے اس امتی کے حق میں میری شفاعت کو قبول کر لیا تو یا اللہ میری شفاعت کی لاج رہ جائے گی. تو نے عدل کیا تو جہنم میں جائے گا، اور اگر تو نے بخش دیا تو میری شفاعت کی لاج رہ جائے گی. اللہ فرمائے گا محبوب جنت میں جانے کے لیے اس کے پاس کوئی عمل تو نہ تھا، ہم نے تیری شفاعت کے صدقے میں اس کی بخشش کر دی. ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں. آپ بتائیے ہے کوئی کام آنے والا؟ اس وقت پیاسے ہوں گے تو حوض کوثر کون پلائے گا؟ اس وقت بتائیے ہمیں اور آپ کو پلسرات کون پار کرائے گا؟ اپنی نوری چادر کا سایہ کون دے گا؟ کوئی نہیں ہوگا. مستقبل میں کام آنے والے ہیں تو صرف رسول اللہ کام آنے والے ہیں. اگر محبت کسی ایسے سے کی جائے جو آپ سے محبت کرتا ہو تو آپ بتائیے کیا اس زمین و آسمان کے درمیان میرے نبی سے بڑھ کر بھی ہم سے کوئی محبت کرنے والا ہے؟ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، یقیناً ماں اولاد سے بہت محبت کرتی ہے، باپ بھی اولاد سے بہت محبت کرتا ہے، لیکن ہزارہ محبت کے باوجود بھی ماں باپ قبر میں نہیں آتے اولاد کے، روتے بلکتے وہیں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. میدان قیامت میں بھی یہ ماں باپ اولاد کے لیے کوئی نفع بخش ثابت نہیں ہوں گے. آپ بتائیے سب سے زیادہ ہمیں اللہ کے حبیب کے علاوہ کوئی اور ہے پیار کرنے والا؟ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، راتوں کو اٹھ کر ہمارے لیے کون روتا تھا؟ بتائیے 3 دن 3 رات تک حالت سجدہ میں کس نے آنسو بہائے؟ ہمارے اور آپ کے لیے دن رات کون دعائیں کرتا تھا؟ رب حبلی امتی، رب حبلی امتی. ایک صحابی رسول فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر انور میں اتارا گیا تو فرماتے میں آخری شخص تھا جس نے نبی کو قبر میں اتارا. قبر میں اتارنے کے بعد میں نے آپ کے چہرے مبارک کو کھولا یہ سوچ کر کہ آخری بار زیارت کو کر لوں. کہتے جب میں نے چہرے کو کھولا تو میں نے دیکھا لب مبارک ہل رہے تھے، لبوں کو ہلتا دیکھا تو حیرت کے ساتھ میں نے اپنے کانوں کو رسول اللہ کے ہونٹوں کے قریب کر دیا. کہتے جب میں نے اپنے کانوں کو ہونٹوں کے قریب کیا تو اس وقت قبر میں بھی میرے نبی یہی کہہ رہے تھے، اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے، اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے. میرے بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجئے. دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو ہمیں یاد کیا، آخری وقت تشریف لے جا رہے ہیں بظاہر تو ہمیں یاد کیا، سفر معراج میں ہمیں یاد کیا، براق پر سوار ہو کر جا رہے ہیں تو یاد کر رہے ہیں.
آپ فرماتے جبرائیل میں تو براق پر پہنچ بیٹھا چند لمحوں میں لامقام پر پہنچوں گا، لیکن مجھے اس وقت اپنے امتی یاد آتے ہیں، جب پل صراط پار کرنا چاہیں گے تو کیسے پار کریں گے؟ میں تو تیزی سے گزر جاتا ہوں، ان کا کیا بنے گا؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آپ ذرا سوچیں کہ رسول اللہ سے بڑھ کر ہم سے محبت کرنے والا کون ہے؟ تو اگر محبت کے لیے صاحب جمال ہونا ضروری ہے، اگر محبت کے لیے صاحب کمال ہونا ضروری ہے، اگر محبت کے لیے صاحب احسان ہونا ضروری ہے، اگر محبت کے لیے مستقبل میں کام آنے والا ہونا ضروری ہے، اگر محبت کے لیے محبت کرنے والا ہونا ضروری ہے، تو رسول اللہ سے بڑھ کر ہمیں اور آپ کو نہ کوئی پیار کر سکتا ہے، نہ کوئی مستقبل میں کام آ سکتا ہے، نہ ہم پر کوئی احسان کرنے والا ہو سکتا ہے، اور نہ کوئی صاحب جمال ہو سکتا ہے، نہ صاحب کمال ہو سکتا ہے۔ تو ہم اپنے دل کے نذرانے کو کہیں اور نہیں ڈالیں گے، بلکہ ڈالیں گے تو نبی کے قدموں میں ڈالیں گے انشاءاللہ۔ اور نبی نے قبول کر لیا تو دنیا اور آخرت دونوں جہاں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یہ ایک پہلو میں نے بیان کر دیا، ابھی دوسرا پہلو باقی ہے، پھر جب موقع ملا آئندہ کبھی انشاءاللہ تو اب محبت رسول کے تقاضے، دوسرا پہلو، اگر عاشق رسول کہلاتے ہیں ہم تو کم سے کم عاشق والی کوئی بات تو ہمارے اندر ہونی چاہیے نا۔ ہم اس پہلو کو بھی انشاءاللہ سماعت کریں گے جب ملاقات ہوگی۔ اللہ ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کوئی غلطی خامی رہ گئی، آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ اللہ میری توبہ قبول فرمائے اور ہمارے اس اجتماع کو میرا کریم، ہماری اس محفل پاک کو میرا کریم قیامت میں ہم سب کے لیے، ہمارے والدین کے لیے سے بخشش اور نجات کا سبب بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔